اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. اس سے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کو بدلنا چاہتے ہو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم ان میں سے ایک کو ایک خزانہ دے چکے ہو مراد بطور حق مہر، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو اس سے کچھ بھی واپس نہ لو. جتنی بھی مالیت ہو، جتنی بھی رقم ہو، تم اس سے کچھ واپس نہ لو. اتأخذونہ بہتانا و اسم مبینا، کیا تم اس سے لے رہے ہو بہتان کی صورت میں یا بہت بڑے گناہ کی صورت میں، واضح گناہ کی صورت میں. یعنی اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ حق مہر واپس صرف ایک ہی صورت میں لیا جا سکتا ہے جب کسی شخص کی بیوی کسی گناہ کی مرتکب ہو جائے، واضح گناہ کی مرتکب ہو تو پھر وہ واپس لے سکتا ہے حق مہر. تو اگر آپ حق مہر واپس لے رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کی عزت پر الزام لگایا ہے. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور کیسے تم لے سکتے ہو اس کو، کس کو؟ حق مہر کو. وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور تحقیق تم ایک دوسرے کو مل چکے ہو، شادی کے بعد تم ایک دوسرے سے مل چکے ہو. اب کس صورت میں تم وہ حق مہر واپس لے سکتے ہو؟ پچھلی آیت میں جو کہا نا کہ تم واپس نہیں لے سکتے، کی لاجک اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ تم مل چکے ہو، اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے. وَأَخَذْنَا، اور اس سے بھی اوپر، اور وہ لے چکی ہیں منکم، تم سے، میثاقاً غلیظا، پختہ عہد و پیمان کر چکے ہو. نکاح کی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ عہد و پیمان ہی ہوتے ہیں نا. جب تم زبان دے چکے ہو تو اب کیسے واپس لے سکتے ہو؟ وَلَا تَنْكِحُوا، اور نہ نکاح کرو، مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، جن کے ساتھ نکاح کیا ہو تمہارے والد نے. جس عورت کے ساتھ کسی کے والد نے نکاح کیا ہو، والد فوت ہو جائے تو اس کے بعد اس کے ساتھ اس کا بیٹا نکاح نہیں کر سکتا. زمانہ جاہلیت میں یہ تھا. اصل میں سورہ نساء میں موضوع عورتوں کے حقوق کا تحفظ ہے، اور اس میں بہت زیادہ زور اس بات پہ دیا جا رہا ہے کہ عورت کو اس وجہ سے بٹھا لینا کہ آپ کا مال ہاتھ سے نہ نکل جائے، یہ موضوع ہے. عورت کو اس وجہ سے اس کی شادی نہ کرنا کہ آپ کی وراثت آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی، جائیداد ہاتھ سے نکل جائے گی. اسی طرح والد کی بیوی جو ہے، یعنی آپ والدہ، وہ چاہے آپ کی سگی ماں نہ ہو، والد کی ایسی بیوی جو آپ کی ماں نہیں ہے، اس کو بھی آپ نہیں بٹھا سکتے. زمانہ جاہلیت میں بٹھا لیا جاتا تھا کہ وہ اپنے خامد کا حصہ لے کے، جائیداد میں سے حصہ لے کے چلی جائے گی، تاکہ وہ جائیداد محفوظ رہے. اس لیے یا تو اس سے بیٹا نکاح کرتا تھا، اگر نکاح نہیں بھی کرتا تھا تو اس کو اسی گھر میں رکھ لیا جاتا تھا، جانے نہیں دیا جاتا تھا.
تو اس بات سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ جن سے تمہارے والد نکاح کر چکے ہوں اس سے تم اب نکاح نہیں کر سکتے، من النساء، عورتوں میں سے، یعنی ایسی عورتوں سے تم نکاح نہیں کر سکتے جن سے تمہارے والد کا نکاح ہوا ہو، الا ما قد سلف، سوائے اس کے جو پہلے ہو چکا، انہ کان فاحشۃ و مقتا، بے شک یہ بہت بڑی بے حیائی ہے، و مقتا، اور بغض ہے، وساء سبیلا، اور بہت برا راستہ ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے محرمات کو تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیا۔ حرمت، حرام کر دی گئی، علیکم، تم پر، امہاتکم، تمہاری مائیں، و بناتکم، اور تمہاری بیٹیاں، و اخواتکم، اور تمہاری بہنیں، و اماتکم، اور تمہاری پھوپھیاں، و خالاتکم، اور تمہاری خالائیں، و بنات الاخ، اور بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں، و بنات الاخت، اور بہن کی بیٹیاں مراد بھانجیاں، و امہاتکم، اور تمہاری وہ مائیں، اللاتی ارضعنکم، جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، و اخواتکم من الرضاعۃ، اور تمہاری رضائی بہنیں، و امہات نسائکم، اور تمہاری بیویوں کی مائیں مراد ساس، و ربائبکم، اور تمہاری بیوی کی بیٹیاں، اللاتی، وہ جو فی حجورکم، تمہاری کفالت میں ہوں، من النسائکم، تمہاری ان بیویوں میں سے، اللاتی دخلتم بہن، جن کے ساتھ تم صحبت کر چکے ہو۔ بات سمجھ آئیے؟ ربائبکم، کسی خاتون سے شادی کی، اس سے پہلے اس کی شادی ہو چکی تھی تو پہلے خامن سے جو اس کی بیٹی ہے وہ ربائب ہے۔ اسی طرح کسی عورت نے مرد سے شادی کی اور اس مرد کا پہلے کوئی بیٹا ہے تو وہ اس عورت کے لیے ربائب ہے۔ تو یہ جو کفالت کی شرط ہے یہ صرف روایتاً ہے کہ جب وہ خاتون آگے نکاح کرتی ہے تو وہ اپنی بیٹی کو ساتھ لے آتی ہے اور وہ بیٹی اس خامد کی کفالت میں رہتی ہے۔ اگر وہ کفالت میں نہ بھی ہو تو بھی وہ حرام ہے، یعنی وہ بیٹی پیچھے ننیال کے پاس رہ گئی اور خاتون نے آگے شادی کر لی، ایسا نہیں ہے کہ اب وہ بیٹی حلال ہے، نہیں، وہ پھر بھی حرام ہے۔ یہ روایت یہی ہے کہ بیٹی ساتھ آ جاتی ہے تو وہ کفالت میں ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے صرف اس کو ڈیفائن کرتے ہوئے یہ بتایا کہ وہ بیٹیاں جو ساتھ تمہارے بیوی لے آتی ہے تو وہ تمہاری نکاح میں نہیں آ سکتی، وہ اگر ساتھ نہ بھی آئیں تو بھی وہ حرام ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ، بس اگر تم ان سے صحبت نہ کی ہو، یہ شرط واضح ہے کہ رخصتی ہوئی، تمہارا آپس میں تعلق بن گیا تو وہ حرام ہو گئی، لیکن اگر حالات ایسے بنے نکاح ہو گیا لیکن رخصتی نہیں ہوئی، تمہارا تعلق نہیں بنا، پھر وہ بیٹی حلال ہے۔ دخلتم بہن، صحبت نہ کی ہو ان کے ساتھ، فلا جناح علیکم، بس کوئی گناہ نہیں ہے۔ وحلائل، اور بیویاں، ابنائکم، تمہارے سلبی یا سگے بیٹوں کی، مراد بہو، سگے بیٹوں کی، یہ ذہن میں رکھیں، منہ بولے بیٹوں کی نہیں۔ الذین من اصلابکم، وہ جو تمہاری نسل سے ہوں، وان تجمعوا، اور یہ کہ تم جمع کرو، بین الاختین، دو بہنوں کو، الا ما قد سلف، سوائے اس کے جو گزر چکا، اس کو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ یہاں پہ دو بہنوں کو جمع کرنے کی بات ہوئی ہے، اسی اصول کو سامنے رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بہن کے ساتھ شادی اگر نہیں ہو سکتی تو بہن کی بیٹی کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتی، جو اصول ہے، یعنی بھانجی کے ساتھ، اسی اصول کو سامنے رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سالی کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی تو سالی کی بیٹی کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتی، یعنی دو خالہ بھانجی کو، دو پھوپھی بھتیجی کو بھی آپ جمع نہیں کر سکتے ایک ساتھ، جو اس کے رشتے میں آگے سگی رشتے میں ہے۔ جیسے اگر ایک عورت سے آپ نے شادی کی تو اس کی بھانجی کو بھی آپ ساتھ جمع نہیں کر سکتے، وہ بھی بہن کی جگہ پہ۔ اسی طرح اس کی بھتیجی کو بھی آپ اس کے ساتھ جمع نہیں کر سکتے، وہ بھی اس کے ساتھ بہن کی جگہ پہ ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کان غفور الرحیمہ، بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔